چاہ رہا تھا کہ ہمیں کوئی بولنے والا نہ ہو، ہم شراب کو عام کر دیں، جوا کو عام کر دیں، بے حیائی کو عام کر دیں، دنیا بھر کے خرافات کو عام کر دیں، ہمیں کوئی بولنے والا نہ ہو، ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو، ہمیں پر کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، استبداد اور ظلم اور بادشاہت اور حکومت سب میرے ہاتھ میں ہو، اس لیے میں ان تمام چیزوں کو، خرافات کو پھیلاؤں، مجھے کوئی بولنے والا نہ ہو۔ آج بھی آدمی کہتا ہے، آپ اپنے کام سے کام رکھیے، دوسروں کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اے ایمان والو، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ چونکہ محرم الحرام کی آج 10ویں تاریخ ہے، دن جمعہ کا ہے، اور آج ہی کی تاریخ میں، آج ہی کے دن تقریباً 1400 سال پہلے کربلا کی سرزمین پر امام حسین اور ان کے تمام رفقا، ان کے اہل خاندان کربلا کی سرزمین پر اسلام کے لیے وہ قربانی پیش کی تھی، اور اپنی شہادت کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دیا تھا، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، اسلام کی حیات کا یہ سرمدی اصول، اسلام کی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ امام حسین نے یہ پیغام دیا تھا، اور ان کی شہادت صبح قیامت تک کے یزیدیوں کے لیے، صرف اس دور کے یزیدی نہیں بلکہ صبح قیامت تک کے یزیدیوں کے لیے یہ پیغام ہے، اور ان کی شہادت اور ان کا اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دینا، یہ مسلمانوں کے درمیان ایک ایسا خط امتیاز کھینچتی ہے ان کی شہادت، کہ جس میں آدمی اپنا چہرہ اچھی طرح دیکھ سکتا ہے، اپنا کیریکٹر بھی دیکھ سکتا ہے، اپنا کردار بھی دیکھ سکتا ہے، اپنا عمل بھی دیکھ سکتا ہے، اپنا عقیدہ بھی دیکھ سکتا ہے، اپنا سپورٹ بھی دیکھ سکتا ہے، اور اپنا ووٹ بھی دیکھ سکتا ہے، اور وہ خود بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہم امام حسین کی زندگی پر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں یا یزیدی کردار ہم اپنا رہے ہیں۔ وہ یہ فیصلہ بھی کر سکتا ہے، اور وہ اس آئینے میں اپنا صحیح چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، اور ان کی زندگی اور ان کی شہادت یہ زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ چراغ جلا کے میں نے رکھ دیا ہے راہوں پر، چراغ جلا کے میں نے رکھ دیا ہے راہوں پر، اب کوئی راستہ بھولے تو میں کیا کروں۔ گویا ان کی شہادت اور ان کی زندگی اور ان کی اللہ کی راہ میں قربانی یہ چیخ چیخ کر دنیا والوں کو یہ بتا رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے تو حق اور باطل کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی ہے، اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم یزیدیوں کے راستے پر چلو یا ہمارے راستے پر چلو۔ یہ اور بات ہے کہ تم نام میرا لیتے ہو، لیکن کام تو وہی کر رہے ہو جو یزیدیوں کا ہے، کام تو وہی کر رہے ہو جس کے لیے میں نے قربانی پیش کی تھی، جس کے خلاف لڑتے لڑتے میں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، جس کے خلاف علم بغاوت کرنے کے لیے اپنے خاندان والوں کو قربان کر دیا، کام تو تم وہی کر رہے ہو۔ فرق یہ ہے کہ تم میرا نام استعمال کر رہے ہو، میرے نام کا تم سہارا لے رہے ہو، اور تم یہ مت سمجھنا کہ تم کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے اور کوئی تمہارے گردن کی رسی کو کھینچنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوٹ دے دی ہے
اور یہ تو ہر شخص کو چھوٹ ملی ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، کافر ہو یا مشرک ہو یا مسلمان ہو۔ آدمی چاہتا ہے اپنی طبیعت کی زندگی، اور زندگی تو چاہتا ہی ہے اپنی طبیعت کی، لیکن دین بھی چاہتا ہے کہ ہماری طبیعت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق زندگی نہ ہو، دین شریعت کے حساب سے نہ ہو، اپنی طبیعت کے حساب سے شریعت بھی چلے۔ دین بھی ہم کو چاہیے تو اپنی طبیعت والا، قرآن کے بھی وہی احکام ہم کو چاہیے جو ہمارے دل کو بھائے، اسلام کے وہی احکام ہمیں ٹھیک ٹھاک لگتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہو۔ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی، اس سے ہمیں کیا سروکار ہے معاذ اللہ۔ صحابہ کرام نے اتنی بڑی قربانی دی اسلام کے لیے، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بزرگان دین نے اسلام کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے صحراؤں میں، جنگلوں میں جا کر کے اور دین کی خدمت کی، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں تو اپنی طبیعت والا دین چاہیے، اپنے نفس والا دین چاہیے، جنت چاہیے اللہ والا، مرنے کے بعد جنت ہم کو چاہیے اللہ کا بنایا ہوا، لیکن مرضی ہماری چلے گی، مرضی اللہ کی نہیں، ہم اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اپنی خواہشات کے اعتبار سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ کربلا میں امام حسین کے ساتھ کیا ظلم ہوا، ہم کو اس سے کیا غرض؟ ان کے بچے یتیم ہو گئے، ہمیں اس سے کیا غرض؟ کچھ ایسے بچے تھے ان کو جو اسلام کے لیے قربان ہو گئے، ہم کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم کو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، گھر ہمارا صحیح سلامت ہے، بینک بیلنس ہمارا صحیح سلامت ہے، کھانے کے لیے 2 وقت کھانا مل رہا ہے، عزت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، باقی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ صحابہ کرام نے کتنی قربانی پیش کی، بزرگان دین نے کتنی قربانی پیش کی، امام حسین نے اپنی کتنی قربانی پیش کی، اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنی عزت کی، اپنے آبرو کی، اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی، اپنے اولاد والوں کی، اپنے مستورات کو بھی قربان کر دیا۔ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو اسے پڑتا ہے کہ جسے دین مصیبت اور مشقت سے حاصل ہوا ہو، پکی پکائی روٹی کی طرح ہمیں دین مل گیا ہے، جس طریقے سے مرضی اس طریقے سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ ایک ایسی شہادت ہے کہ جس کو حق و باطل کی جنگ کہا جاتا ہے، جو مسلمان کے درمیان جو جنگ تھی اس کو امام حسین نے ثابت کیا کہ جو غلط ہے، کچھ مسلمان اپنا نام کے مسلمان ہوتے ہیں، چہرے کے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اس کا کیریکٹر، ان کا کردار اور ان کا عمل اور ان کا عقیدہ مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے۔ امام حسین نے ان مسلمانوں کے خلاف جنگ کیا تھا، اور دوسری جو جنگیں ہوئی وہ کفر اور اسلام کے درمیان ہوئی تھی، کفر اور نفاق کے درمیان ہوئی تھی، لیکن یہ ایسا جنگ تھا، ایک ایسی لڑائی تھی جو آپس میں دونوں طرف نمازی کہلانے والے تو لوگ تھے۔ ادھر کے لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ادھر والے بھی کہہ رہے تھے مسلمان ہیں، ادھر والے بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ادھر والے بھی کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اذان ہو رہی تھی ادھر بھی ادھر بھی، جماعت ہو رہی تھی ادھر بھی، لیکن دونوں میں فرق کیا تھا؟ امام حسین کی زندگی کے روز و شب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو حق اور باطل کی درمیان جو جنگیں ہوئی تھی، مسلمانوں کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، اس میں ایک پارٹی تو ایسی تھی جو غلط راہ پر تھی، یہ تو واضح طور پر ہمیں ملتا ہے، لیکن کوئی بھی بے غیرت انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ امام حسین غلط پر تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ یہ تو دنیا مان رہی تھی کہ اور مان رہی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور یزیدی بد کردار، بدطینت لوگ، یہ بے حیائی پھیلانے والے لوگ، یہ جو ہے سو غلط پر تھے۔ لیکن آج بھی کچھ یزیدی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ یزید حق پر تھا۔ کچھ ایسے یزیدی آج بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، اس میں ہم کو کچھ نہیں بولنا چاہیے۔ کچھ ایسے یزیدی آج بھی موجود ہیں جو معاذ اللہ استغفر اللہ امام حسین کو باغی کہتے ہیں، لیکن ایسے یزیدیوں سے ہمارا کیا سروکار؟ ہمیں تو امام حسین کی سیرت کو دیکھنا چاہیے، ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھنا چاہیے، ان کے آخری پیغام کو دیکھنا چاہیے کہ کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے ہمیں کون سا پیغام دیا تھا۔ جو اصل پیغام تھا ہم نے اسے چھوڑ دیا، جو اصل پیغام تھا، جو انہوں نے ان کا درس تھا، جو ان کا سبق تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور جس چیز سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا ہم نے اسے حسینیت سمجھ کر کے اسے اپنا لیا۔
امام حسین جب آدمی کی انتقال ہوتا ہے، مرنے کا وقت ہوتا ہے، وہ آخری جب وصیت کرتا ہے، اپنے کردار کے ذریعے ہو یا اپنے قول کے ذریعے ہو، اپنے عمل سے ہو یا اپنی زبان سے ہو، تو اس کی ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور بڑی اہمیت کی وہ حامل ہوا کرتی ہے۔ اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے کہ آدمی موت کے وقت یہ کہا ہے، لہذا اس کی آرزو کو پوری کی جائے۔ مرنے کے وقت جب آدمی وصیت کرتا ہے تو اس کی ایک اہمیت اور ایک مقام ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے شہادت کا وقت ہوتا ہے اور کئی دنوں سے بھوکے اور پیاس کی شدت میں اپنی زندگی کو گزارنے کے بعد، اپنے بھائیوں کو قربان کرنے کے بعد، اپنے بھتیجوں کو قربان کرنے کے بعد، اپنے اعوان و انصار کو قربان کرنے کے بعد، اپنے بچوں کو قربان کرنے کے بعد جب آخری منزل آتی ہے، تیروں کی برسات ہو رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ امام حسین سجدے میں ہے، تیروں کی برسات ہو رہی ہے، امام حسین نماز کی حالت میں ہے، نیزوں کی بوچھار ہو رہی ہے، امام حسین نماز کی حالت میں ہے، اور دشمنوں کے یلغار ہو رہی ہے، اس کے باوجود امام حسین سجدے میں ہے، نماز کی حالت میں ہے، عبادت میں مصروف ہے۔ گویا وہ آنے والی نسلوں کو یہ بتا رہے ہیں، رسول کی امت کو یہ بتا رہے ہیں، آنے والے انسانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کا مقام کیا ہے، نماز کا مرتبہ کیا ہے۔ ہماری روح نکل رہی ہے، 70 زخم لگے ہوئے ہیں، اپنے بھائیوں کو بھی قربان کر دیا ہے، اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیا ہے، اپنے بھتیجوں کو بھی قربان کر دیا ہے، 70 زخم لگے ہوئے ہیں، تیروں کی برسات ہو رہی ہے، نیزوں کی بھرمار ہو رہی ہے، اور دشمنوں کی یلغار ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی میں سجدے میں ہوں، میں نماز کی حالت میں ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، میں ظہر جمعے کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ اے میرے ماننے والے، تم نماز کو مت چھوڑنا، اے میرے رسول کے کلمہ پڑھنے والوں، تم مسجدوں کو ویران مت کرنا، اے میرے رسول کے کلمہ پڑھنے والوں، تم عبادت سے دور مت ہونا۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ امام حسین کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنانے کے بجائے ہم دوسروں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، دوسروں کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا متکبر وہ انسان ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نہیں کہ ہم کو سلام نہیں کرتا ہے، بڑا تکبر آ گیا اس کے اندر، یہ زیادہ پیسے والا ہو گیا ہے، ہم کو سلام نہیں کر رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ ہنس اور مسکرا کے بات نہیں کرتا ہے، اس کے اندر تکبر آ گیا ہے، یہ کسی سے صحیح سے بات نہیں کرتا ہے، اس کے اندر غرور آ گیا ہے۔ جان لیجئے سب سے بڑا متکبر اور تکبر والا انسان وہ ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ گویا وہ اپنی زبان حال سے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم تو اب طاقتور ہو گئے ہیں، ہم تو اب پیسے والے ہو گئے ہیں، ہم تو اب پاورفل انسان ہو گئے، اب ہمیں اللہ کی کیا ضرورت ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ وہ یہ گمان کرتا ہے اور اپنی زبان سے یہ حال کرتا ہے، اب ہمیں مسجدوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس تو دولت کی ریل پیل ہے، ہمارے پاس تو پیسوں کی بوچھار ہے، ہمارے پاس تو عالیشان بلڈنگیں ہیں، اب ہم کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ وہ باور کرانا چاہتا ہے۔ سب سے بڑا متکبر اور غرور اور تکبر والا انسان وہی ہے جو نماز ادا نہیں کرتا ہے، جس کے لیے امام حسین نے اپنی گردن کٹا دی۔ میدان جنگ میں 70 زخم لگے، 72 زخم لگے ہوئے ہیں، اپنے پورے خاندان کو قربان کرنے کے بعد اس نماز کی اہمیت کو دنیا والوں کے سامنے، آنے والی نسلوں کو بتانے کے لیے کہ میں اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہوں لیکن نماز کو فوت نہیں ہونے دے رہا ہوں۔ میدان جنگ میں ہم تو بستر میں کروٹ بدلتے بدلتے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم تو کاروبار کرتے کرتے اپنے نماز کو ترک کر دیتے ہیں، تو مسجد کے دروازے سے گزرتے گزرتے ہم مسجد کو ویران کر دیتے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کیوں نہیں پڑتا؟ اس لیے کہ ہم کے طبیعت والا دین چاہیے نا، شریعت والا نہیں چاہیے، اپنی طبیعت والا اسلام چاہیے، جو میرا دل کرے گا وہ ہم کریں گے۔ یزید بھی یہی چاہ رہا تھا کہ ہمیں کوئی بولنے والا نہ ہو، ہم شراب کو عام کر دیں، جوا کو عام کر دیں، بے حیائی کو عام کر دیں، دنیا بھر کے خرافات کو عام کر دیں، ہمیں کوئی بولنے والا نہ ہو، ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو، ہمیں پر کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، استبداد اور ظلم اور بادشاہت اور حکومت سب میرے ہاتھ میں ہو، اس لیے میں ان تمام چیزوں کو، خرافات کو پھیلاؤں، مجھے کوئی بولنے والا نہ ہو۔ آج بھی آدمی کہتا ہے، آپ اپنے کام سے کام رکھیے، دوسروں کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تھے، نماز پڑھتے، کفار و مشرکین کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ بت تمہارے جھوٹے ہیں، تم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ تمہارے معبود حقیقی نہیں ہے، اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق ہے، اسی کی عبادت کرو، جس کی تم عبادت کر رہے ہو وہ سب جھوٹے ہیں۔ یہ ضرورت کیا تھی؟ امام حسین مدینہ شریف میں آرام سے نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یزید تمہاری حکومت کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں؟ کیا ضرورت تھی؟
ضرورت تھی. اصل دین یہی ہے جس کو ہم سمجھنے سے عاری ہو چکے ہیں. سامنے کوئی آنا نہیں چاہتا ہے. 72 نفوس قدسیہ اٹھے تھے میدان میں جانے کے لیے. کربلا کی سرزمین پر 22,000 کے مقابلے میں گئے, قربان ہو گئے, لیکن حق کو ثابت کر دیا. اپنے آپ جان کو قربانی پیش کر دی, لیکن صبح قیامت تک حق و باطل کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی کہ یہ ہے حق اور یہ ہے باطل. نماز سے ہم اتنا دور, جس کے لیے امام حسین نے آخری وقت بھی اس کو ترک نہیں کیا, اس کو اس وقت تک بھی نہیں چھوڑا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بزرگ تھے, نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے کونے میں بیٹھے تھے. ایک نوجوان بھاگتا ہوا آیا اور جلدی سے وضو کیا اور جلدی جلدی نماز ادا کر کے جب جانے لگا, اس بزرگ نے کہا, ہے نوجوان ذرا ٹھہرو. وہ سمجھ گیا کہ میں جلدی سے آیا تھا, جلدی جلدی وضو کیا تھا اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے جا رہا ہوں, غلطی تو میری ہے. لیکن اب انہوں نے پوچھ لیا ہے, انہوں نے بلا لیا ہے, تو جواب تو دینا پڑے گا. جب ان کے پاس جاتا ہے, اس بزرگ نے پوچھا تم کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا حضور میں تو حاضری لگوانے آیا تھا. انہوں نے کہا حاضری لگوانے آیا تھا. بزرگ نے کہا اس کا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے کہ میں کھیل اور تماشوں میں تھا, میں دوست اور احباب کے ساتھ تھا. مسجد کی اذان جب میرے کان میں ٹکراتی ہے, وقت ہو چکا تھا, میں دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آیا اور جلدی سے وضو کیا اور اللہ کے بارگاہ میں 2 رکعت یا 4 رکعت جس طریقے سے بھی اٹھک بیٹھک کرنا تھا جلدی جلدی میں نے کر لیا. صرف میں حاضری لگوانے کے لیے آیا تھا, اور یہ حاضری لگوا کر کے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا, پروردگار میں باغی نہیں ہوں, میں سرکش نہیں ہوں کہ تیرے نام کی آواز بلند ہو, تیری بارگاہ سے بلاوا آئے اور مسجد سے اذان کی آواز آئے اور میں یہ بغاوت میں اور میں سرکشی میں یہ کہہ کر کے نہ جاؤں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے یا میرا وقت نہیں ہوا ہے. میں باغی نہیں ہوں. میں یہ اور بات ہے کہ مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا ہے, یا میں جلدی جلدی پڑھ لیا ہوں, یا وضو صحیح سے نہیں کیا ہوں, یہ اور بات ہے. لیکن میں پروردگار میں تیرا باغی نہیں ہوں, میں سرکش نہیں ہوں, میں متکبر نہیں ہوں, میں غرور و تکبر نہیں کر رہا ہوں. میں جس طرح بھی ہو سکا تیری بارگاہ میں آ کر کے حاضری تو دے رہا ہوں, حاضر تو ہوں تیری بارگاہ میں. گویا جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے وہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو کہ میں متکبر ہو گیا ہوں, مجھے معاذ اللہ اب اللہ کی ضرورت نہیں ہے, اب اللہ کی بارگاہ میں اب جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس ریل پیل ہے پیسوں کی, میرے پاس ہے دولت, میرے پاس گھر ہے, زمین ہے, جائیداد ہے, ساری دنیا کی نعمتیں ہم نے حاصل کر لی ہے, محنت کیا ہے, مشقت کیے ہیں, پیسے جمع کیے ہیں, دولت اکٹھا کیے, اب ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ معاذ اللہ, اللہ کے سامنے معاذ اللہ استغفر اللہ جھکنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ وہ اپنے زبان حال سے بتلاتا ہے. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ سب سے اہم عبادتوں میں جو ہے نماز ہے. جو آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے, 5 وقت کی قربانی نہیں دے سکتا ہے, 10 منٹ اگر اللہ کے لیے نکال نہیں سکتا ہے, اپنی مسجدوں کو آباد اگر نہیں کر سکتا ہے, تو وہ کون سا مسلمان ہے؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کافر اور مسلمان میں فرق ہی ہے کہ نماز ادا کریں. یہ خط امتیاز ہے کہ مسلمان اور کافر میں یہ فرق ہے کہ نماز ادا کرے. اگر وہ مسلمان نماز ادا کر رہا ہے تو وہ مسلمانوں کی علامت اور پہچان اور تشخص باقی ہے, اور اگر وہ نماز ادا نہیں کر رہا ہے تو کافروں کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ مسلمان اور کافر میں فرق ہی یہ ہے کہ وہ نماز ادا کریں. اور اگر ہم اس کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے, ہم نماز ادا کر کے یہ باور کرانے کی کوشش نہ کریں کہ ہم باغی ہو چکے ہیں. مسجدوں کی اذان آپ کے کانوں تک پڑتی رہے اور ہم چوک اور چوراہوں پر بیٹھ کر کے گپ شپ کرتے رہے, یہ باور کراتا ہے کہ ہم باغی اور سرکش ہو چکے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور کربلا کی سرزمین سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ تم کسی بھی حال میں ہو, اس لیے کہ موت سے زیادہ حالت اور زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ تیروں کی بوچھار ہو رہی ہو, نیزوں کی بارش ہو رہی ہو, دشمنوں کے نرغے میں ہو, اور اس وقت بھی آدمی نماز نہ چھوڑے, اس وقت بھی آدمی اللہ کی بارگاہ میں بسجود ہو, سجدہ ریز ہو. اس وقت بھی ہماری کون سی پریشانی ہے؟ کون ہماری جان لے رہا ہے؟ کون ہمارا مال کھا رہا ہے؟ کون سی چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے جو دیوار بن رہی ہے, جو نماز ہمیں پڑھنے نہیں دے رہے؟ وہ انا ہے, وہ غرور ہے, وہ تکبر ہے, وہ انانیت ہے جو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے نہیں دے رہا ہے, جو مسجدوں کو آباد نہیں کرنے دے رہا ہے. انہی مسجدوں کے دروازے پر ہم رہیں گے,
चौक और चौराहे पर रहेंगे, होटलों पर बैठे रहेंगे, मस्जिद से अल्लाह अकबर की अजान उनके कानों तक भी जाएगी, एक कानों से निकाल करके दूसरे कानों से बाहर कर देंगे, लेकिन एहसास भी नहीं होता है कि अल्लाह की बारगाह से बुलावा आ रहा है। अभी थाने से बुलावा आ जाए, दौड़ते हुए भागेंगे लोग कि कहीं ऐसा ना हो कि केस डबल हो जाए, भागते हुए जाएंगे। नेता कोई बुला ले, फिर देखिए किस तरीके से संवर करके उसके पास जाएंगे, सारा काम छोड़ देंगे, लेकिन नेता के पास जा करके और वहाँ पर हाजिरी देना वो फर्ज समझते हैं। इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक, रिस्क दे रहा है अल्लाह, तमाम चीज़ें अल्लाह मुहैया फरमा रहा है, लेकिन हमारे पास 10 मिनट नहीं मिल रहा है कि हम अल्लाह के बारगाह में आकर के झुक जाए। इससे ज़्यादा टाइम कौन मांग रहा है? 24 घंटे मिलते हैं, 5 वक्त नमाज में 1 घंटा भी नहीं जाता है, लेकिन हम 1 घंटा भी अल्लाह को देने के लिए तैयार नहीं है। कल बरोज़े महशर अल्लाह रब्बुल जलाल बापों से भी पूछेगा कि तेरा बेटा बागी कैसे हो गया था, सरकश कैसे हो गया था, नमाज की पाबंदी क्यों नहीं कर रहा था, इमाम हुसैन की तालीमात पर अमल क्यों नहीं कर रहा था, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बताए हुए तरीक़े पर क्यों नहीं चल रहा था। उस वक्त आपको जवाब देना होगा। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सबसे बड़ा बदबख्त वो इंसान है जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत तबाह कर देता है, दूसरों की दुनिया को संवारने के लिए अपनी आखिरत को तबाह और बर्बाद कर देता है। हराम की कमाई कमाता है, किसके लिए? अपने नाफरमान औलादों के लिए। मेहनत और मुशक्क़त करता है, किसके लिए? अपने बेनमाज औलाद के लिए। कर्ज लेता है, सुबह से शाम तक पसीने में सराबोर रहता है, किसके लिए? अपने नाफरमान औलाद के लिए। जो फजर के वक्त बिस्तर पर करवट बदल करके सो जाता है, रात में 11 बजे तक 12 बजे तक मोबाइल में लगा रहता है, चौक और चौराहों पर घूमता रहता है और सुबह 8-9 बजे तक सोता है, उस औलाद के लिए। हम इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है कि हम अपनी औलादों को बोल सके कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, कुरान क्यों नहीं पढ़ते हो, बुराई क्यों करते हो। हाँ, अगर पैसा नहीं कमा रहा है तो डांटेंगे, पैसा कमा के क्यों नहीं लाते हो। एक छोटा बच्चा अगर गिलास तोड़ दे तब हमें गुस्सा आता है कि तुमने गिलास क्यों तोड़ दिया। 500 का नोट अगर गायब कर दिया है तब हमें गुस्सा आता है कि तुमने 500 का नोट क्यों गायब कर दिया। जब फजर में नहीं उठता है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बूढ़ा बाप मस्जिद की तरफ आता है, जवानों को ऐशो इशरत में सोता हुआ छोड़ करके, ना उसे कभी बोलने की तौफीक होती है। वो समझता है हम तो मुत्तकी हैं, हम तो परहेजगार हैं, हम तो नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी औलादों को जहन्नम की तरफ ढकेल रहे हैं, ये उसे एहसास नहीं होता है। इमाम हुसैन की ज़िंदगी का आखिरी पैगाम और अहम पैगाम यह है कि तुम नमाज़ पढ़ो, और जब तुम नमाज़ पढ़ोगे तो धीरे धीरे सारी बुराइयां ख़त्म हो जाएगी। इसलिए कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। जब आदमी नमाज़ पढ़ेगा तो बेहयाई से खुद ही दूर हो जाएगा, जब आदमी नमाज़ पढ़ेगा तो फिर गुनाहों से खुद ही दूर हो जाएगा, जब आदमी नमाज़ पढ़ेगा तो नेक कामों की तरफ खुद ब खुद उसका दिल रग़बत करेगा, जब आदमी नमाज़ पढ़ेगा तो तमाम गुनाहों से दूर होने की खुद ब खुद वो कोशिश करेगा। लेकिन जो नमाज ही ना पढ़ता हो, और वो बाप कैसे अपने बच्चों को कहेगा कि तुम नमाज़ पढ़ो जो खुद नहीं पढ़ता है। वो माँ कैसे कहेगी अपनी बच्चियों को कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ती, जबकि वो माँ खुद नहीं पढ़ती है। अपने बच्चों को आप किस मुंह से कहेंगे कुरान पढ़ो, जबकि वो खुद बंदा नहीं पढ़ता है। इमाम हुसैन की ज़िंदगी सिर्फ इसलिए नहीं है कि जब उनका नाम आए तो मजलिसें कर लो, लंगर चला लो, धूम धड़ाका कर लो, ये उनके ज़िंदगी का मकसद नहीं है। उन्होंने कुर्बानी दी थी दीन के लिए, इस्लाम के लिए, हक़ के लिए, नमाज के लिए, कुरान के लिए, बेहयाई को मिटाने के लिए। ये उनका आखिरी पैगाम है। हम अगर उनके पैगाम को अगर सुन रहे हैं और उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं तो हकीकत में हम हुसैनी हैं। और अगर यजीदी किरदार को अपना रहे हैं, ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नमाज से गफलत बरत रहे हैं, तो फिर हम हुसैनी नहीं बल्कि हम यजीदी किरदार के फॉलो अप कर रहे हैं और उस पर अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। और यूँ ना समझे कि हमें कोई छोड़ दिया जाएगा, इस दुनिया में तो छूट जाएंगे, लेकिन कल बरोज़े महशर इमाम हुसैन के सामने खड़ा किया जाएगा, इमाम असगर के सामने खड़ा किया जाएगा, इमाम कासिम के सामने खड़ा किया जाएगा, इमाम अली अकबर के सामने खड़ा किया जाएगा, उन छोटे छोटे शहीदों के सामने खड़ा किया जाएगा। और उस वक्त पूछा जाएगा तेरी जवानी ज़्यादा अहम थी या अली अकबर की जवानी ज़्यादा अहम थी, इन बच्चे की ज़िंदगी ज़्यादा प्यारी थी या तुम्हारी ज़िंदगी ज़्यादा प्यारी थी, इमाम हुसैन की ज़िंदगी ज़्यादा कीमती थी या तुम्हारी ज़िंदगी ज़्यादा कीमती थी। उस वक्त आपको जवाब देना होगा और उस वक्त हर एक अमाल का उस वक्त